الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے صحیح ادائیگی کے لیے کچھ شرائط ہیں جنہیں صحت نماز کی شرائط کہا جاتا ہے۔ ان کا نمازی کے ساتھ یعنی نماز پڑھنے والے کا جو نماز پڑھتا ہے اس کے اندر ان چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ عموماً دیکھنے میں بھی آیا ہے، سننے میں بھی آیا ہے کہ بندے نماز پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، جب ان سے کوئی مسئلہ بیان کیا جائے کہ اس طرح نماز نہیں ہوتی تو کہتے ہیں جی اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ قبول کرنے والا ہے، لیکن جو شریعت ہے، جو دین ہے، جو اسلام ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے نازل کیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے، تو ان احکام کا ماننا بھی ضروری ہے۔ صحت نماز کے حوالے سے پہلی شرط یہ ہے کہ نمازی کا بدن جو ہے وہ نجاست حکمیہ اور حقیقیہ سے پاک ہو۔ یعنی بندہ وضو میں ہو، یہ تو حکم ہو گیا، اور حقیقی نجاست یعنی اس کے بدن پر، کپڑے پر کوئی گندگی وغیرہ ناپاک چیز جو ہے وہ نہ لگی ہو۔ دوسری چیز ہے کہ نجاست حقیقیہ سے نمازی کے کپڑے اور جس جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ نمازی کا بدن بھی نجاست حقیقیہ سے پاک ہو، اور نمازی کے کپڑے اور جس جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے یہ چیز بھی نجاست حقیقیہ سے پاک ہو۔ تیسری شرط ہے ستر عورت۔ چوتھی شرط ہے استقبال قبلہ۔ پانچویں شرط ہے وقت، اور چھٹی شرط ہے نیت۔ ستر عورت یعنی ستر عورت کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ کا چھپانا، بدن کا وہ حصہ چھپانا ضروری ہے نماز کے اندر، اور نماز کے علاوہ بھی کہ جس کے چھپانے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت، یعنی گھٹنوں سے تھوڑا نیچے تک اور ناف سے تھوڑا اوپر تک، یہ جتنا حصہ ہے یہ مرد کے لیے جو ہے یہ عورت ہے، یعنی اس کا چھپانا فرض ہے، نماز کے اندر ہو یا نماز کے علاوہ ہو۔ اگر اس میں سے کوئی حصہ وہ جان بوجھ کر ظاہر کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ جیسے عموماً ہمارے بچے، لڑکے، نوجوان جو ہیں وہ نکر وغیرہ پہن لیتے ہیں یا شارٹس وغیرہ پہن لیتے ہیں، جس سے ان کی وہ جس بدن کے جس حصے کو چھپانا ضروری ہے وہ چھپتا نہیں ہے، تو اس کے اندر نماز تو نہیں ہوتی، لیکن نماز کے علاوہ بھی جو ہے بندے کے سر گناہ چڑھتا رہتا ہے۔ اور عورت کے لیے جو ہے نا سارے کا سارا بدن جو ہے وہ یعنی اس کے لیے چھپانا فرض ہے۔ یہ چہرے کی جو ٹکی ہے اس کو چھوڑ کر ہاتھ جو ہے یہ اور پاؤں کے تلوے یہ چھپانا جو ہے یہ اس پر ضروری نہیں ہے نماز کے اندر۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کے بال، گردن، یہ ہر چیز جو ہے نا یہ چھپانا ضروری ہے عورت کے لیے۔ تیسری شرط جو ہے
وہ یہ ہے کہ استقبال قبلہ ہو۔ استقبال قبلہ سے مراد یہ ہے کہ قبلے کی طرف متوجہ ہونا، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ تو شہروں کے اندر جہاں پر آج کل تو بہت سہولتیں ہیں کہ بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، اگر کسی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں پر اسے معلوم نہ پڑے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو ایسی جگہ پر جو ہے نا، ایک تو یہ لکھتے ہیں کہ قبرستان، مسلمانوں کا جو قبرستان ہوتا ہے نا، اس کو دیکھ کر بھی پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ مسلمان کے لیے حکم ہے کہ میت کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو۔ تو قبر کو دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہوگا۔ اگر پھر بھی پتہ نہیں چلتا تو وہ اپنی ثواب دید یعنی پورا غور کرے، فکر کرے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ تو جس طرف اس کو سمجھ آئے نا کہ اس کا غالب گمان یہ ہے کہ قبلہ اس طرف ہے، تو اس طرف چہرہ کر کے اپنا رخ کر کے نماز پڑھے، اگرچہ وہ اس میں غلط ہو، یعنی قبلہ کسی اور طرف ہو لیکن اس کا غالب گمان یہ ہے، جو اس نے سوچ بچار کی ہے، جو اس نے غور و فکر کیا ہے، وہ دوسری سمت میں ہے، تو وہ اسی طرف کر کے نماز پڑھے، اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اور جو شخص استقبال قبلہ سے عاجز ہو، یعنی کوئی ایسی حالت میں بندہ ہوتا ہے کہ وہ قبلے کی طرف اپنا چہرہ یا اپنا رخ جو ہے وہ نہیں کر سکتا، مثلا مریض ہے، اتنا زیادہ عاجز ہے کہ وہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، وہ لیٹ کے ہی نماز پڑھ سکتا، اس کے لیے پھر جدھر اس کا رخ ہے وہ ادھر ہی اپنا رخ کر کے وہ ہے نماز ادا کر لے گا، اس کے لیے اجازت ہے۔ پانچویں شرط ہے جی، نماز کے لیے وقت کا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ وقت سے مراد یعنی جو اوقات نماز کے بتائے گئے ہیں، فجر کا وقت جب سے شروع ہوتا ہے جہاں پر ختم ہوتا ہے، ان کے درمیان جو ہے وہ نماز، مستحب اوقات ہوتے ہیں ان کی وہ ایک الگ یعنی فضیلت ہے، لیکن ادائیگی نماز کے لیے جو ہے نا اوقات کے اندر ضروری رہنا جو ہے، اوقات کے اندر اس کو نماز کو ادا کرنا جو ہے نا یہ ضروری ہے، کہ اس سے وقت شروع نہیں ہوا تو اس نے نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی نہیں، اور اگر وقت گزار کے نماز پڑھی تو نماز قضا ہو جائے گی۔ تو اس لیے اوقات کے اندر جو نماز کے اوقات ہیں ان کے اندر اندر نماز کا ادا کرنا ضروری ہے۔ سننے میں یہ آیا اور دیکھنے میں بھی آیا کہ بعض جو ہے نا مسافر، ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ میری مسجد کچھ مسافر آئے تو وہ مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، تو ان میں سے ایک دو صاحب نے بات کی کہ جناب عشاء کی بھی پڑھ لیتے ہیں۔ دوسرا بھائی کہتا ہے کہ عشاء کی کیسے پڑھ لیں، ابھی ٹائم نہیں، مسافر کے لیے اجازت ہے۔ نہیں، مسافر کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے، کسی کے لیے بھی اجازت نہیں ہے، نماز جو ہے وہ وقت کے اندر ہی ہوگی۔ کسی کو یعنی یہ جو نماز کی جو شرط ہے نا، اس کے اندر وہ رد و بدل نہیں ہے، نماز جو ہے وہ اپنے وقت کے اندر ہی پڑھی جائے گی۔ آخری شرط ہے نیت کا ہونا، کہ نیت کا ہونا، نیت جو ہے نا یہ دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے جو ہم نیت کرتے ہیں نماز کی، یہ کہنا، یہ الفاظ بولنے مستحب ہے، یعنی افضلیت ہے اس اچھی بات ہے کہ بندہ زبان سے جو ہے وہ نیت کے الفاظ جو ہے وہ دہرا لیتا ہے۔ اگر وہ یہ الفاظ نہیں بھی دہراتا اور نماز شروع کر لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ وہ کسی بھی زبان میں اگر نیت کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، عربی میں کرے، اردو میں کرے، پشتو میں کرے، انگلش میں کرے، کسی زبان میں کرے، کہ مستحب ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ مستحب ہے۔ تو اگر نہیں بھی کرتا تو چونکہ وہ جب مسجد کے اندر آیا ہے وہ دل کا پکا ارادہ لے کر آیا ہے،
کہ میں نے نماز پڑھنی ہے اور یہی نیت ہے، اور کتنی نماز پڑھنی ہے یہ بھی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے زور کی 4 فرض پڑھنے ہیں اور سنتے پڑھنی ہے، اس کے بعد نماز کے بعد بھی 2 سنتے ہیں 2 نفل ہے، تو جو جو وہ پڑھے گا تو اس کے دل کا ارادہ پکا ہے تو وہ پڑھے گا، اگر ارادہ نہیں ہوگا تو دیکھنے میں آ رہا کسی کو کیوں نہ چلو یار نماز پڑھنے، تو اس کا ارادہ نہیں ہے وہ نہیں جائے گا، بھلے 100 بہانے کا رہے میں کپڑے نہیں ٹھیک، میرا جسم نہیں پاک، یا یہ ہے یا وہ ہے، 100 مسئلے بیان کر دے گا، وہ نماز پڑھنے نہیں جائے گا، تو جو جائے گا وہ پکے ارادے سے ہی جائے گا، ایسی بات نہیں۔ تو اسی ارادے کا نام جو ہے وہ نیت ہے، کہ بندہ میں نیت کا لیتا ہے، میں نے نیت کی ہے کہ میں نے زور کی نماز پڑھوں گا، ہیں جی، تو وہ پکا ارادہ ہے کہ میں پڑھوں گا، تو وہی نیت ہے۔ اس کے علاوہ جو قضا نمازیں ہوتی ہیں اس کے اندر اگر کسی کی نمازیں رہ گئی ہیں بہت ساری، یا ایک کوئی نماز رہ گئی ہے، تو اس جو نیت وہ بندہ کرے گا اس کے اندر دن کا اور نماز کا تعین کرنا یہ ضروری ہے، کہ کسی کی فجر کی بہت ساری نمازیں رہتی ہیں نا، تو وہ اگر ان کو قضا کرنا شروع کرے گا دوبارہ سے پڑھنا، تو وہ حساب لگائے گا، اور پھر مثلا کل کی میری رہتی ہے تو میں نیت کروں گا کہ کل کی جو میری فجر کی نماز رہ گئی ہے میں وہ ادا کروں، پرسوں کی رہ گئی ہے تو پرسوں کی ادا کروں گا، اس سے پہلے کسی دن کی رہ گئی ہے، تو قضا کے اندر یہ ضروری ہے کہ دن کا بھی تعین کرنا اور پھر نماز کا بھی تعین کرنا۔ تو یہ صحت نماز کے حوالے سے چند شرائط تھیں کہ نمازی کا بدن اور نجاست حکمیہ اور حقیقیہ سے پاک ہو، نمازی کے کپڑے اور جس جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی نجاست حقیقیہ سے پاک ہو، نماز کا وقت بھی ہو، نماز کی نیت بھی ہو، اور استقبال قبلہ بھی ہو، تو یہ 6 شرائط بنتی ہیں، ستر عورت بھی ہو، تو ان کے ساتھ جو بندہ نماز ادا کرتا ہے تو صحت کے حوالے سے وہ نماز بالکل ٹھیک ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔